عزادارو عزادارو، لاشیں میرے مولا نے بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ جو انسان اکمل ہوتا ہے، جو انسان ہو، پھر انسان کامل ہو، پھر انسان اکمل ہو، جتنا بڑا انسان ہوگا نا اتنا ہی اس کا دل نرم ہوگا۔ رونے کا کوئی تعلق صبر کے ساتھ نہیں ہے جی۔ امام نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ان میں پہلا لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا۔ پہنچے ہیں اپنے بھتیجے کے بدن پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بیٹھے تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ اور پھر لاشا اٹھایا۔ سعید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جو بدن قامت میں حضرت قاسم طویل القامہ نہیں تھے جی، بہت دراز قد نہیں تھا حضرت قاسم کا، اس لیے کہ جب گھوڑے پر بٹھایا گیا تو رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کر کے حضرت قاسم کے پیروں تک پہنچایا تھا۔ اتنا بڑا قد نہیں تھا حضرت قاسم کا، یعنی طویل القامت نہیں تھے۔ لیکن سعید ابن طاؤس کہتے ہیں جب لاشا اٹھایا نا تو حسین کے بدن سے لمبا لاشا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ اور حضرت قاسم کا لاشا امام حسین جب لے کر گنج شہیداں خیام حسینی تک آئے ہیں تو بیویاں ایسے کھڑی تھیں جیسے کسی کی بارات آ رہی ہو، مگر تعجب اس پر ہوا کہ سب بیویاں تو موجود ہیں مگر قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہے۔ تو امام حسین نے جناب زینب سے پوچھا، بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہیں؟ تو کسی بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکراً شکرا حقاً حقا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ خاص روحانیت اور نورانیت حاکم ہو جاتی ہے جب گریہ ہو رہا ہوتا ہے۔ شاید میرے فضائل کے بیان میں فرشتوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی اتنی توجہ نہ ہو، لیکن جب ذکر مصائب ہوتا ہے نا تو آپ رونے والوں کے درمیان ایک بیمار امام کے رونے کی آواز